بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک روز رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ آپس میں گفتگو صحابہ کرام میں سے کچھ کی آوازیں بے خیالی میں معمول سے اونچی ہو گئی۔ یہ سب انجانے میں ہوا، ورنہ صحابہ کرام تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کا بہت خیال رکھتے تھے، لیکن رب ذوالجلال کو اپنے محبوب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آواز کی یہ بے احتیاطی بھی پسند نہ آئی، اور جبرائیل امین اللہ کا حکم لے کر حاضر ہو گئے۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اونچی نہ کرو، اور ان کے حضور زیادہ بلند آواز سے کوئی بات نہ کہو، جیسے کہ ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز سے بات کرتے ہو کہ کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔ اس آیت کے نزول پر صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے خوف سے مزید محتاط ہو گئے۔ حضرت ثابت بن قیس کی آواز قدرتی طور پر بھاری تھی اور بلند بھی، چنانچہ انہوں نے خود کو گھر میں گوشۂ نشین کر لیا اور باہر نکلنا بند کر دیا۔ تنہائی میں اتنا روتے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی، حتیٰ کہ کھانا پینا بھی ترک کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے حال احوال سے باخبر رہا کرتے تھے۔ جب کئی دن گزر گئے تو حضرت ثابت بن قیس نظر نہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعید بن معاذ سے دریافت فرمایا، ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا حال ہے؟ حضرت سعید نے جواباً عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ میرے پڑوسی ہیں، مگر مجھے ان کی بیماری وغیرہ کا تو کوئی علم نہیں، البتہ ابھی جا کر ان کی کیفیت معلوم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کرتا ہوں۔ حضرت سعید جب ان کے گھر گئے تو وہ سر جھکائے بیٹھے تھے۔ حضرت سعید نے پوچھا، اے ثابت، کیا حال ہے؟ جس پر انہوں نے جواب دیا، برا حال ہے، میری آواز سب سے بلند اور بھاری ہے، چنانچہ بعض اوقات غیر ارادی طور پر میری آواز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس آیت کی نزول کے بعد اب میرے سب اعمال ضائع ہو گئے اور اسی غم نے مجھے نڈھال کر رکھا ہے۔ حضرت سعید نے واپس جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ وہ جنتی ہیں۔ اللہ حافظ۔